پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. اپوزیشن کے گرینڈ الائنس بننے میں بظاہر ایک رکاوٹ نظر آ رہی ہے اور وہ رکاوٹ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے. یعنی مولانا فضل الرحمان جن کا سب سے زیادہ انتظار ہے کہ وہ اس الائنس کا حصہ بنے، تبھی شاید یہ ایک بڑا الائنس کہلائے گا یا اس کا ایک امپیکٹ بڑا ہو سکے گا. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے خبریں یہ ہیں کہ انہوں نے کچھ اپنی شرائط رکھی ہیں یا کچھ مطالبات رکھے ہیں. وہ مطالبات ابھی تحریک انصاف جو ہے اس پر فیصلہ نہیں کر پا رہی یا شاید اس پر عمران خان صاحب سے مشاورت نہیں کر پا رہی. ایک خبر یہ بھی ہے کہ وہ اسد کیسر صاحب کو کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی طرف سے کچھ چیزیں دی گئی ہیں ڈیمانڈز کی شکل میں، اور وہ چیزیں جو ہیں وہ اسد کیسر صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے ان کے سامنے رکھنی ہے، لیکن یہ ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی. آج بھی شیخ وقاص اکرم صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں بتایا کہ عمران خان سے عدالتی حکم کے باوجود ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے. اب یہ الائنس کیا روزوں تک رمضان میں بن جائے گا؟ کیونکہ رمضان کے بعد تو تحریک انصاف نے اعلان کر رکھا کہ وہ ایک بڑی احتجاجی تحریک چلانے جا رہے ہیں. تو معاملات کس طرف بڑھ رہے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. پھر کچھ اور دو تین چیزیں ہیں قومی اسمبلی سے، خاص طور پر وہاں پر جو 220 ملازمین کو برطرف کیا گیا ہے یا نوکری سے فارغ کیا گیا ہے کیونکہ اراکین قومی اسمبلی کی تنخواہوں کو بڑھایا گیا ہے اور 1 ارب روپے کا کٹ لگانا تھا سالانہ، تو اس کے لیے یہ قدم ایسا لگتا ہے کہ اٹھایا گیا ہے. ہمارے ساتھ شیخ وقاص اکرم صاحب موجود ہیں، سیکرٹری تازہ پاکستان تحریک انصاف کے. بہت شکریہ شیخ صاحب، خوش آمدید. سر، آپ نے پریس کانفرنس بھی کی، عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پا رہی. آخری ملاقات کب ہوئی تھی اور کیا کوئی مخصوص ایجنڈا ہے یا کوئی خاص چیزیں، کوئی خاص ہدایات ہیں جو عمران خان صاحب سے لینی ہے آپ نے؟ دیکھیے سر، بات یہ ہے کہ بہت سی ہدایات ہیں جو لینی پڑتی ہیں. وہ ہماری پارٹی کے قائد ہیں، وہ پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر ہیں، سابقہ وزیر اعظم ہے. ان کی پارٹی کی ایک صوبے میں حکومت ہے اور باقی جگہوں پہ سائزبل نمبر ہے مینڈیٹ چوری کے باوجود جو ان کے ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز کا ہے. تو بہت سی مشاورت ہوتی ہے. ویسے بھی پریزن رائٹس کے مطابق وہ ان کا بھی حق ہے اور ایز اے پاکستانی سٹیزن ہمارا بھی حق ہے کہ ہم انہیں مل سکیں. جو آپ نے آخری ملاقات کی بات کی، جو سیاسی ارینج ملاقاتیں جو تھرسڈے اور ٹیوزڈے، سیاسی سے مراد رفقا کار جس میں ان کے دوست، ان کے سیاسی اپوائنٹیز، ان کے ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز، یہ تھرسڈے اینڈ ٹیوزڈے کی ملاقاتیں ہوتی ہیں جو پچھلے 5-6 ماہ سے بند ہے، باقاعدہ طور پہ بند ہے. اس دوران 1-2 انگیجمنٹس ہوئی ہیں، وہ بھی آپ کو پتہ ہے نیگوشیشنز کمیٹی جو تھی اس کو سرکار نے اپنے ہی ایک مطلب کے لیے جو ہے وہ ایکسس دی، مگر وہ بھی کوئی اوپن ایکسس نہیں تھی، چھوٹے سے کمرے کے اندر کنٹرولڈ ایکسس تھی، ریکارڈڈ ملاقاتیں تھی. اس کے علاوہ وہی جو ملاقاتیں کو ایکیوزڈ لوگ ہوتے ہیں یا وکلا ہوتے ہیں جن کی خان صاحب کی پروسیڈنگز کے درمیان ہوتی ہے، وہ ہو رہی ہے. وہ بھی وہ لوگ نہیں ہیں جو فیصلہ ساز ہیں یا فیصلہ کرنے والے ہیں جن سے خان صاحب کو ڈائریکشن چاہیے. تو بڑے ایشوز ہیں یہاں پہ. سب سے جو بات تشویشناک ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان سارے معاملات کے لیے عدالت میں گئے ہوئے ہیں. یہ 6 لوگوں کی ملاقاتیں جو ہے یہ بھی عدالتی حکم پہ ہے. یہ ٹیوزڈے اور تھرسڈے کا بھی عدالتی حکم ہے. اور یہ جیل اتھارٹیز عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑا رہی ہے. آپ کا انڈرسٹینڈنگ کیا ہے شیخ صاحب؟ کیوں ملاقاتیں پہلے تو ہو رہی تھیں ملاقاتیں، اب ملاقاتوں کو روک دیا جانا آپ کے خیال میں اس کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ کیوں روکا گیا؟ صرف ملاقاتیں نہیں روکی جا رہی ہیں، اب تو آپ کو پتہ ہے کہ کیس کی تاریخیں بھی بڑی لمبی لمبی دے دی جاتی ہیں. اور اس دوران پہلے تو مطلب ہے کہ ڈیلی کا ٹرائل ہوتا تھا، وہ بھی اب کر کے تو کوئی 10 دن آگے کا ٹرائل دے دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خان صاحب کو آئسولیٹ کر رہے ہیں اور خان صاحب کے اوپر جو ہے مشکلات کر رہے ہیں ان کو توڑنے کے لیے، ان کو بریک کرنے کے لیے، تاکہ خان صاحب ان کی مرضی کی کسی ڈیل پہ یا ان کی بات پہ آ جائیں. اور نہ صرف خان صاحب بلکہ ان کی زوجہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کو بھی آئسولیشن میں رکھا ہے. ان کو بھی ان سے ملنے کے لیے بہت مطلب بڑی مشکل پیش آ رہی ہے، ملایا نہیں جا رہا ہے. ان کو ان کی فیملی کے ساتھ کسی تسلسل سے نہیں ملایا جا رہا ہے. تو یہ سارے کام جو کیے جا رہے ہیں یہ سمجھ سے باہر ہے. صحیح ہے. نہیں مگر شیخ صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لمبی جو ہے وہ تاریخیں دی جا رہی ہیں، رابطہ کاٹا جا رہا ہے، ملاقاتیں، آپ کے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ الائنس نہ بن پائے جو اپوزیشن کا بننے جا رہا ہے، یا وجہ کچھ اور ہے؟ مینی ادر ریزنز سر، مینی ادر ریزنز. بہت سی چیزیں ایٹ اے ٹائم چل رہی ہوتی ہیں. الائنسز بن رہے ہیں، تنظیموں کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، خان صاحب کے کیسز کے معاملات ہیں. آپ دیکھیں ہمیں اتنے پرابلمز ہو رہے ہیں کہ وکالت نامے سائن کرانے ہوں، پٹیشن سائن کرانی ہو، ہمارے وکیل جو ہے وہ 2 دن وہاں پھرتے رہتے ہیں، چیزیں بھیجتے رہتے ہیں. 10 وکالت نامے بھیجتے ہیں تو 2 پہ سائن ہو کے آتے ہیں. پٹیشن بھیجتے ہیں تو وہ ڈیلے ہو جاتی ہیں. یہ تو بہت ہی
अजीब व गरीब किस्म का काम है और अदालतों को इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। अगर इतनी छोटी सी अहकामात इनके नहीं माने जा रहे तो बड़े फैसले कैसे कर पाएंगे और उन पर अमल दरामद कैसे करवा सकेंगे? सही है शेख साहब, एक ऑपोजिशन का अलायंस बन रहा है, ये अलायंस जो है वो कहाँ आके रुका हुआ है? मौलाना फजल रहमान साहब की कुछ शराइत हैं शायद जो तहरीक इंसाफ के सामने रखी गई हैं और वो उस पर भी फैसला नहीं कर पा रहे हैं। रुकावट क्या है इस अलायंस के बनने में? देखिए जी, दो अलायंस के बनने में रुकावट तो है सच कोई नहीं है। इत्तेफाक तो हो चुका है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इत्तेफाक से एक एलामिया भी था जिसमें फ्रेश इलेक्शन हमने डिमांड किया था। उसमें ये भी थे MWM, SIC, खाकान अब्बासी, अचकजई साहब, हमारे लोग और मौलाना के लोग सब वहां पे शामिल थे, अगर आपको याद हो। तो ऑब्वियसली जब इत्तेफाक होता है तो इत्तेफाक किसी इत्तेहाद का जो पेश खैमा होता है उसी तरफ चलता है। मगर उनके कोई लोकल कंसर्न्स थे जिसके हवाले से कामरान मुर्तजा जो है वो बार बार टीवी पे कह रहे हैं पिछले 8-10 दिन से कि जिन्होंने असद कैसर साहब को कहा है। तो वो जो भी उनके लोकल कंसर्न्स हैं वो कोई ऐसे कंसर्न नहीं है जिसको हम एड्रेस नहीं कर सकते। मगर ऐसे इश्यूज के ऊपर हमें खान साहब की गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है और वो मुलाकातें ऑलरेडी ही बंद हैं। हम उस हवाले से हाई कोर्ट में गए हुए हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द उसका फैसला हो जाएगा और फिर हम मौलाना को हम उनसे इंशाल्लाह विल गेट बैक टू हिम। खान साहब चाहते हैं कि तमाम अपोजिशन की पार्टियां इकट्ठी हों। खान साहब चाहते हैं कि सब हम आवाज हों। खान साहब चाहते हैं कि जो इस सिस्टम का शिकार है या जो इस सिस्टम की फस्ताइयत से लड़ना चाहता है हम सबको इकट्ठे होना चाहिए और उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि चीजों को एड्रेस किया जाए। शाह साहब, ये कहना तो दुरुस्त है ना कि मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी कुछ डिमांड्स रखी हैं कि भाई ये अगर होगा तो मैं अलायंस का हिस्सा बनूंगा, ये तो है ना? कुछ उनके कंसर्न्स हैं और वो कंसर्न्स ऐसे नहीं हैं जो दूर न किए जा सके और सिर्फ खान साहब की गाइडेंस की जरूरत है। वो कंसर्न्स हैं खाली या कुछ उनकी कोई फरमाइश भी है? यानी कि कहा जाता है कि वो ऑपोजिशन का जो इत्तेहाद होगा उसकी सरबराही करना चाहते हैं, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं, बट कुछ मुस्तकबिल के हवाले से चीजें हैं, कुछ मौजूदा चीजें हैं और क्वाइट नेचुरल। देखेंगे जो लोग सियासी जमातें होती हैं उनमें इस किस्म के कंसर्न्स, खसूसन जब आप लोग टिपिकली आर्च राइवल्स हों, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े हों और आपके सपोर्ट बेसिस जो है वो भी एक दूसरे को पसंद ना करते हों, तो फिर इस किस्म के कंसर्न्स होते हैं। दिस इज क्वाइट नेचुरल एंड वो इंशाल्लाह खान साहब से मुलाकात होती है तो दे विल बी, मतलब है इट विल बी एड्रेस्ड। अगर फजल रहमान साहब की तरफ से ये डिमांड होती है कि जी मुझे सरबराही दी जाए ऑपोजिशन के इत्तेहाद की, तो क्या पीटीआई को इसमें कोई एतराज होगा सर? देखिए, बात यह कि पीटीआई इन दैट इत्तेहाद सबसे बड़ी जमात होगी ऑन ग्राउंड, अपनी ताकत, अपनी हुजम के हवाले से भी, अपनी सीटों के हवाले से भी। तो मगर जब ऐसे इत्तेहाद बन जाते हैं फिर एक मुश्तरका फैसले किए जाते हैं। जब वो स्टेज आएगी और सब बैठे होंगे, पहले वो इत्तेहाद पे मान जाएंगे, तो फिर जब सब बैठेंगे तो मुश्तरका फैसला कर लेंगे। जो मुश्तरका फैसला होगा हमारी तरफ से खान साहब ने की भी गाइडेंस भी उसमें शामिल होगी तो बेहतर फैसला होगा। शाह साहब, क्या ये रिस्की नहीं होगा पीटीआई के लिए मौलाना फजल रहमान साहब को सरबराही देना, उनके पास को देखते हुए, उनके माजी के सियासी ताल्लुकात को देखते हुए, उनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ रवाबित को देखते हुए, क्या ये थोड़ा सा पीटीआई के लिए ये मुश्किल फैसला नहीं हो जाएगा मौलाना फजल रहमान को सरबराही दे? मैंने तो ये नहीं कहा कि उनको सरबराही देंगे। मैंने तो ये कहा कि जब इस किस्म के इत्तेहाद बनते हैं तो फिर मुश्तरका फैसले होते हैं। When we'll cross the bridge, when we'll get to the bridge, जब पुल आएगा तो उसे क्रॉस करेंगे तब देखेंगे। अभी मेरे ख्याल में it's too early to say that। खान साहब से मुलाकात होने के बाद पहले उनके कंसर्न दूर करते हैं और उसके बाद फिर जो मुश्तरका फैसला हुआ खान साहब के जो है वो गाइडेंस की रोशनी में हो जाएगा। मगर ये तो शायद अगले चंद दिन के अंदर अंदर होना है ना सर, क्योंकि आपने ईद के बाद फौरन बाद एक एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया। भाई मेरी बात सुनो ना, आज तो दूसरा रोजा जी, टाइम है काफी सारा, अल्लाह खैर करेगा। 28 रोजे पड़े हुए हैं, ठीक है। चले सर, ये बताएं कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से पैरेलल एफर्ट शुरू हो गई हैं आपके यानी तहरीक इंसाफ के मुकाबले में, और वो एफर्ट्स कर रहे हैं इमरान इस्माइल साहब और उनके कुछ और साथी, उसमें शायद फवाद चौधरी साहब भी शामिल हैं, कुछ और लोगों से भी राब्ते उन्होंने कर लिए हैं। उनका कहना यह है कि चूंकि ये मौजूदा जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है ये इमरान खान को रिहाई करने के लिए कोई बाकायदा मुनज़्ज़म एफर्ट नहीं कर सकी है, वो हम करेंगे अपने प्लेटफॉर्म से। कैसे देख रहे हैं आप इसे सर? मैं तो ऐसे ही देख रहा हूं कि जिन लोगों ने अपनी जान बचाने और छुड़ाने के लिए उस वक्त पार्टी छोड़ दी, ट्वीट्स कर दी, प्रेस स्टेटमेंट्स दे दी, आज अगर वो ये कहेंगे जी ये टीम नहीं छुड़ा सकी हम छुड़ाएंगे तो मुड़ल्ला दी शान है ना, फिर उसी की कह सकते होते हैं।
کوشش تو وہی چیز کر رہے ہیں نا جو آپ نے بھی کوشش کی ہے, تو آپ کی سپورٹ ان کو حاصل ہونی چاہیے یا نہیں؟ نہیں جی, ہم تو ایسے لوگ جو عمران خان صاحب کو 9 مئی پہ اوکھے ٹائم میں اور پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے, ہماری ایسے کسی ایلیمنٹ کو کوئی سپورٹ نہیں ہوگی. وہ چلے گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے قربانی دی, کھڑے رہے, مار کھاتے رہے, روپوش ہو گئے. تو بہت سارے ساتھ جنہیں ٹویٹاں کر چڑیاں تھے, دوڑ گئے. تو وہ آپ کو they will not be supported by پاکستان. جیسا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ان میں سے ایک دو لوگ عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے انہیں یہ آگاہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ بھائی ہم چونکہ اس موجودہ لیڈرشپ کے ساتھ نہیں چل سکتے اور یہ ہمیں بھی قبول نہیں کر رہے, تو ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم پیرلی اپنا کام شروع کریں. سر میرے خیال میں اگر آپ خان صاحب کی ٹویٹس کا جائزہ لیں اور خان صاحب نے کس کے حوالے سے کیا کیا بیان دلوایا, تو میرے خیال میں یہ سوال ہی نہیں بنتا ہے. ایک لوگ ہیں جو خان کو اوکھے ٹائم میں چھوڑ کے چلے گئے. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, I hate to repeat it, but I'll do that again. 9 مئی کو چھوڑ کے جانے والے, پی ٹی آئی چھوڑنے والے, اور پھر ساتھ یہ کوٹ کرنے والے جی کہ ہم سیاست ہی چھوڑتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ. تو اس قسم کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں, they are not part of PTI and they are literally being launched by establishment کہ جی واپس آ کے پارٹی میں کریں. عمران خان ان کے حوالے سے بڑے کلیئر ہیں اور بڑی کلیئر سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں. یہ خان صاحب کی پارٹی ہے, خان صاحب اس کا فیصلہ کریں گے کہ کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا. پہلے خان ان کو پارٹی میں تو لے لے, اسائنمنٹس تو بعد کی بات ہے. شیخ صاحب یہ سوال میں نے عمران اسماعیل صاحب سے پوچھا, وہ میرے ساتھ پروگرام میں تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ پارٹی کو چھوڑ کر جانے والے اور پارٹی کے اندر رہ کر سختیاں برداشت کرنے والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب وہ بہت سارے لوگوں کا نام دے کر کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پر تو پھر بھی سختیاں ہیں کہ ہمیں اٹھایا گیا, زبردستی لے جایا گیا, لیکن کئی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن پر کوئی سختی نہیں آئی اور پارٹی کے اندر بیٹھ کر عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی وہ اشارہ کر رہے تھے کہ یہ تو کمپرومائز لوگ ہیں. سر یہ فیصلہ تو عمران خان نے کرنا ہے نا, تسی کون ہو؟ مطلب ہے کہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں, تم لوگ تو عمران خان کو چھوڑ گئے تھے نا, تم لوگ کون ہو؟ عمران خان بیٹھا ہے, عمران خان کو پتہ ہے یہ اس کی پارٹی ہے, وہ خود ہی فیصلے کر لے, آپ اپنی خاطر جمع رکھیں بس. صحیح ہے, چلیے یہ فیصلہ بھی عمران خان صاحب نے کرنا ہے. سر یہ بتائیں شیخ صاحب جس کی پارٹی دیکھیں سر اصل بھائی, جن کی پارٹی ہے جو قائد ہیں, یہ انہی کی ڈسکریشن ہے کہ کون ان کی پارٹی میں رہے گا اور کون نہیں رہے گا. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. مگر اس میں یہ ہے نا کہ سر کہ یہ پھر فیصلہ خان صاحب کو کرنے دیا جائے, نہ کہ پارٹی کے کچھ لوگ یہ بیان دیں کہ بھائی چونکہ یہ جا چکے ہیں اس لیے ان کو واپس نہیں لیا جائے گا. ہو سکتا ہے خان صاحب کل کو آگے کہیں کہ ٹھیک ہے جی فواد چودھری مجھے قبول ہے, کیونکہ نہیں یہ بیان کسی نے نہیں دیا. سر آفر صاحب بہت کہتے ہیں, بار بار کہتے ہیں. نہیں ہم نے یہ بڑا واضح کہہ دیا ہے, کیونکہ خان صاحب ایک پالیسی کلیئر کر چکے ہیں. خان صاحب نے کہا ہے کہ جب میں باہر آؤں گا پھر میں دیکھوں گا. خان صاحب نے کسی کو واپس نہیں لیا. بہت سے لوگ ہیں جو پچھلے 6 مہینے سے ٹرائل کے بہانے عمران خان صاحب کو ڈیلی ملتے رہے. اگر اتنا ہی وہ ہوتا تو خان صاحب ان کو واپس لے لیتے نا. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ سے کھپنے کی بجائے اینکر سے, یا جو پی ٹی آئی کے ذمہ داران باہر موجود ہیں ان سے کھپنے کی بجائے وہ 6-7 مہینے جو عمران خان جا کے ملتے رہے ہو تو فیصلہ کرا لینا سی نا. صحیح ہے, مگر خان صاحب نے ان کی مخالفت میں بہت واضح بیان بھی تو نہیں دیا نا کہ نہیں جی ان کو تو کسی صورت نہیں. میرے خیال میں آپ کی نظر سے نہیں گزرا. ایک جو صاحب ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا, ان کے حوالے سے بیرسٹر گوہر کو خان صاحب نے انسٹرکشنز دی. بیرسٹر گوہر نے عمران خان صاحب کے نام کے ساتھ پورا بیان ڈرافٹ کر کے اپنی طرف سے وہ پی ٹی آئی آفیشل پہ چلا دیا. میرے خیال میں دیٹس مطلب عقل مند واسطے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے, اور کوئی ایکچولی مطلب ہے کہاں چٹا ہے تو میں وہ کی کرا. ٹھیک ہے سر, یہ بتائیں کہ 1 ارب روپے کو بچانے کے لیے 220 ملازمین کو قومی اسمبلی میں فارغ کیا گیا ہے. سالانہ 1 ارب روپے کی اس سے بچت ہوگی. اب یہ ضرورت محسوس ہوئی ہے قومی اسمبلی کے اراکین کی تنخواہوں میں اضافے کے بعد. اب جب تنخواہیں بڑھی ہیں اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کی بھی بڑھی ہیں. آج تک پی ٹی آئی کے لوگ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہم نے ان اضافہ شدہ تنخواہوں کا کیا کرنا ہے, ہم نے لینی ہے نہیں لینی, اسے فلاحی کاموں میں خرچ کر دینا ہے. کیا تھوڑا سا برڈن آپ فیل کرتے ہیں کہ ایم این ایز کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے ہوا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے پی ٹی آئی کی جو طرف سے آفیشلی پالیسی, میں نے ایز پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کے باقاعدہ طور پہ اس کو کنڈیم کیا تھا. ہم اس کے خلاف ہیں. آن دا فلور آف دا ہاؤس اپوزیشن لیڈر نے بھی اس کو جو ہے اس کی مخالفت کی ہے. اگر آپ کو دیکھ لیں جس دن یہ پاس ہوا اس دن کا احتجاج ہوا, مجھے پتا ہے اب آپ یو ول برنگ آؤٹ کہ جی اتنے لوگوں نے دستخط کیے. آئی ڈونٹ نو انہوں نے کیسے دستخط کیے, مگر پاکستان تحریک انصاف بالکل اس کو وہ نہیں کرتی ہے, اس کے حق میں نہیں ہے. عمران خان صاحب نے اپنے دور میں تنخواہیں نہیں بڑھنے دی تھی, روک دیا تھا. چند لوگ گئے تھے ان کے پاس کر نہیں, انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا کام.
یہ کیا بات ہے؟ جس کے پاس الیکشن لڑنے کے پیسے ہیں تو وہ اس کے پاس دیکھیں نا لوگ. ایک میں نے اگلے دن کسی کو سنا جی ہمارے ڈیرے نہیں چلتے تو پیسے بڑھانے چاہیے کیا. میں نے سنا وہ بندہ ادھر کو پوچھے کہ یہ ایم این اے بننے سے پہلے تمہارے ڈیرے کیسے چل رہے تھے, ایم این اے بننے سے پہلے تم اپنے حلقوں میں ٹریولنگ کیسے کر رہے تھے, اور جب ایم این اے بنے تو تمہیں ٹی اے تو مل رہا ہے آنے جانے کے لیے. یہ کوئی نیا کام تو یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. نمبر 1. نمبر 2, جو لوگ گئے ہیں میری اطلاع ہے, میں کنفرم بھی کروں گا, اس کو ری کنفرم کروں گا, ویسے تو اطلاع پکی ہے کہ جو بندے نکالے ہیں وہ انہوں نے وہ نکالے ہیں جو پی ٹی آئی کے دور میں بھرتی کیے گئے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ جی انہوں نے کوئی وہ کرنے کے لیے وہ کیا ہے. انہوں نے ہمارے ہی بندوں کا جو ہمارے لوگوں کے ریفرنسز سے شاید آئے ہوں, اس پہ آپ بھی دیکھ لیجئے گا, میں بھی ذرا اس کو کنفرم کر لوں گا. مجھے یہ بتایا گیا ہے تو وہ غلط ہے, بالکل غلط ہے. ایم این ایز کی تنخواہیں آپ بے شک ختم کر دیں, روک دیں, کم کر دیں, ریورس کر دیں, مگر بالکل وہ جو غریب آدمی ہے اس ملک میں جو سرکاری ملازم ہے اس کے ساتھ دیکھیں نوکری سے نکالنے والا کام تو ٹھیک نہیں ہے. صحیح ہے. مگر شیخ صاحب پی ٹی آئی سیکریٹریٹ میں بھی جو پی ٹی آئی کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں بھی 50% کٹ لگ گیا ہے, اور خبریں یہ بھی ہیں کہ انہیں 6 مہینے سے تنخواہیں بھی نہیں مل رہی. یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں کیا؟ دیکھیں دس از ویری انفارچونیٹ. یہ خبریں پتہ نہیں آپ کے پاس کہاں سے آ رہی ہیں, اخبار میں چھپی ہوئی ہے سر. جو ڈیوز ہے میں وہی آپ کی اسی طرف آ رہا ہوں جی. تو پارٹی کو تو بڑی, جب سے یہ کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے, آپ کا کیا خیال ہے صرف میرے پہ یا ایم این ایز ایم پی ایس پہ, ان کے کاروباروں نے پارٹی کی بھی ہر چیز سیز کر دی ہے. پارٹی فنڈ ریز نہیں کر سکتی جو قانوناً کر سکتی ہے, لوگ پارٹی کے نیڑے نہیں لگتے ہیں اس حوالے سے, پیسوں کے حوالے سے. کاروباری لوگ یا کوئی دوسرے جو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں لیگلی تھرو پراپر چینل, وہ ان کو ہراساں کیا جاتا ہے, ان کو وہ کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے فائنینشیل کرائسس جو ہے وہ بالکل پارٹیوں پہ آ جاتے ہیں, تو وہ ہم اس کو مینج کر رہے ہیں. فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے کیا تنخواہیں کم کی گئی ہیں یا رکی ہیں؟ دیکھیں جو پچھلے ان کا بیک لاگ ہے وہ تو کلیئر کر دیا گیا ہے. اچھا. آگے جو ہے وہ اس میں رائٹ سائزنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں نا جب پیسے نہیں ہوں گے تو پھر کسی طریقے سے کام چلایا جائے گا نا. لوگ تو ٹی وی والے اور اخبار والے ایسے سوال کرتے ہیں جیسے کوئی پی ٹی آئی نے فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں جہاں سے پیسے نکال کے دے رہے ہیں. اللہ دے بندے, پارٹی فنڈ ہی ریز کرتی ہوتی ہے قانونی طریقے نال, اور جب وہ سارے طریقے بند کر دیے جائیں پھر لوگ, اب ہم نے کیسے کیا, اب ہم نے پیسے کنٹریبیوٹ کیا ہے ہم سب ایم این اے, اور ہمیں کرنے چاہیے. اور وہ جو تنخواہیں انشاءاللہ جو دیتی ہیں اور جو دینی ہے وہ ایم این ایز ایم پی ایس سینیٹرز کنٹریبیوٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی کو کسی نے پوئے تو نہیں گیا نہ کسی کو جاواں گے, سارا اپنا مسئلہ ہے انٹرنل, اسی آپ ان ریزالو کرتے ہیں. صحیح, بالکل ٹھیک ہے سر. آخر میں یہ بتا دیں, آپ نے کابینہ میں توسیع کو بڑا کریٹیسائز کیا ہے. بہرحال کابینہ تو ہوتی ہے سر, ملک کو چلانے کے لیے وزراء کی ضرورت تو ہوتی ہے. پہلے کم تھے, اب انہوں نے تھوڑے بڑھا لیے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا, آپ کے زمانے میں بھی. اور پھر حکومت کہتی ہے کہ جی اتحاد کی مجبوریاں ہوتی ہیں, اپنے اتحادیوں کو آپ نے مینیج کرنا ہوتا ہے, اس لیے کیا ہے. اتحاد کی مجبوریاں ہیں, ان کو پاکستان کی کوئی مجبوری نہیں ہے, انہیں قوم کی کوئی مجبوری نہیں ہے, انہیں عوام کی کوئی مجبوری نہیں ہے, اتحاد کی مجبوری ہے. اس کا جو آپ 1 بلین کا بچانے کے لیے آپ نے 220 بچوں کو بے روزگار کیا ہے, ان وزراء کا جو 23 کے 27 وزیر ہیں ان کا بھی فائنینشیل امپیکٹ بلین سے اوپر چلا جائے گا. گاڑیاں, پیٹرول, سٹاف, گھروں کے خرچے, بل ان کا سٹاف گھر کا, دفتر کا علیحدہ, پرکس. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر اتنی کمی تھی وزراء کی, یہ جتنے کوئی 23 کے 27 وزیر جو ہے لات چھڑیں تھے, پورا سال کی میں حکومت چلا رہے ہیں. 26 ہیں تو یہ خصوصی کو ملا لیں تو 31 بن جاتے ہیں. بالکل بالکل صحیح ہے. تو یہ کیا ہے مطلب, آپ دیکھیں تو صحیح. آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ کیونکہ میرے ذہن میں فوراً 3-4 نام ابھرے ہیں. وہ جڑا مرضی نہ تو ڈاڑے ذہن جو ابھرے ہیں وہی ٹھیک ہے. ٹھیک, بس جو آپ سوچ رہے ہیں آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں. بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شیخ وقاص اکرم صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے. آخر میں انہوں نے جو کابینہ کی توسیع ہے, ایکسٹینشن ہے, اس کی کافی تنقید اس پر کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے مالی خزانے پر بڑا بوجھ آئے گا. ہمارے ساتھ ایک کابینہ میں 9 اضافہ شدہ ممبر موجود ہیں. کھیلداس کوہستانی صاحب وزیر مملکت ہیں, پی ایم ایل این کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر. سینیٹر ہمایوں محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, اور عامر جا صاحب سینئر تجزیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سب کو خوش آمدید. کوہستانی صاحب, ایک تو آپ کو مبارکباد وزیر بننے کے لیے.
دوسرا یہ ہے کہ یہ پرویز خٹک صاحب کہاں سے وزیر آ گئے؟ اسد صاحب بڑی مہربانی، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیں یہ حکومت جو ہے وہ اس میں مخلوط حکومت ہے، ایک قسم کی نیشنل حکومت بھی کہہ سکتے ہیں، اور 2013 جیسا مینڈیٹ ہمارے پاس نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے. تو جب ہم قومی سوچ کی بات کرتے ہیں تو اس میں تمام اسٹیک ہولڈر کو بھی لینا پڑتا ہے. لیکن پرویز خٹک صاحب کے ساتھ تو میرے خیال آپ کا الائنس نہیں ہے. نہیں، پرویز خٹک صاحب ایک سینئر سیاستدان ہے. اس نے انتشار فساد کی سیاست کو مسترد کر کے پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے سیاست کا آغاز کیا ہے. اچھا. تو وہ پرانے سیاستدان ہیں، منجے ہوئے سیاستدان ہیں، ایک تجربے کار ہے. ہم بھی اس کے وزیر اعظم صاحب اس کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں. تجربہ کار تو شاہد خاقان عباسی بھی ہیں. شاہد خاقان عباسی تجربہ کار تو خواجہ سعد رفیق بھی ہیں، تبھی وزیر اعظم بنے تھے. سعد رفیق صاحب بھی ہمارے وفاقی وزیر رہے ہیں، اس نے پاکستان کی خدمت کی ہے. اور جو میں سمجھتا ہوں جو بھی وزیر اعظم کا یہ استحقاق ہوتا ہے، جو اس کو ٹیم میں یا کیبنٹ میں جس کی ضرورت پڑتی ہے وہ لے سکتے ہیں. تو یہ کہنا کہ پرویز کھٹک کیوں ہے، تو میرے خیال میں اس کا کوئی تنقید کوئی جواز کیوں نہیں ہے. میرا سوال ہے کہ کیسے ہیں، مطلب میں تو یہ سوال کر رہا ہوں کہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، وزیر اعظم کا کیا تعلق ہے. ہم نے پیپلز پارٹی کو بھی آفر کی ہوئی تھی، بارہا کی ہوئی ہے، آج بھی ہے، مگر وہ نہیں آ رہے. ایم کیو ایم اس حکومت کا حصہ ہے، باپ پارٹی حکومت کا حصہ ہے، کیو لیگ ہے، باقی جماعتیں، آزاد اراکین ہیں جو پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے وزیر اعظم کی ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں. ہم سب کو لے کے چلیں گے، یہ سب کا پاکستان ہے. اور یہ 2013 جیسا اگر مینڈیٹ ہوتا شاید ایسے فیصلے نہ ہوتے، جس میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، پورا اس میں مینڈیٹ دیا ہوا تھا، تو پوری ہماری اپنی ٹیم تھی. کئی ہمارے جو اسٹار کھلاڑی ہیں جو بڑے ہیں وہ اس الیکشن میں ان کی کامیابی نہیں ہوئی. لیکن پرویز خٹک صاحب کا آنا تو اس بات سے تعلق نہیں رکھتا سر کہ آپ کے پاس نمبر پورا نہیں ہے. مطلب پرویز خٹک اس میں تو کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں نا سر. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تجربہ ہے، وہ کوئی اس لیے ان کو شامل کیا گیا ہے. ظاہر ہے اس کو وزیر اعظم صاحب پورٹ فولیو دیں گے، ذمہ داری دیں گے، تو وہ ذمہ داری نبھائیں گے. اور ملک کے لیے پہلے بھی وزیر اعلیٰ کے پی کے رہے. اگر وہ اہل نہیں تھے تو عمران خان نے اس کو چیف منسٹر کیوں بنایا؟ میں نے تو یہ نہیں کہا کہ وہ اہل نہیں تھے. تو یہ بات ہے. دیکھیں اہل تو خرم دستگیر بھی ہے نا سر. تو خرم دستگیر صاحب اگر کامیاب ہوتے یا اس کو ہروایا گیا، میں تو ایز اے پولیٹیکل ورکر میرا یہ اسٹانس ہے، خرم دستگیر کو ہروایا گیا ہے. تو جو بھی وجوہات، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. اگر خرم دستگیر ہوتے تو وہ اس کیبنٹ کا بھی حصہ ہوتے، اور خرم دستگیر صاحب پارٹی کے بڑے سینئر منجے ہوئے اور تجربے کار ہیں، اور آگے بھی ہماری جماعت اور حکومت ان کی رہنمائی اور ان کا سپورٹ رہے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ ایک طرف تو تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں اور چھوٹے درجے کے ملازمین کو فارغ کیا جا رہا ہے. لیکن ایک سوال اس سے پہلے اگر میں کھیلدار صاحب آپ سے لے لوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ پرویز خٹک صاحب پاکستان کے سینئر سیاستدان ہیں اور ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کے لیے کابینہ میں لایا گیا. لیکن یہ اورنگزیب کھچی اور یہ مبارک زیب اور وجیہہ قمر، ان سے کون سے وعدے کیے ہوئے نبھائے جا رہے ہیں، یا ان کو کس خدمت کا صلاح دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں سینیٹر صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شرمندہ ہونا چاہیے جو نہیں ہو رہے ہیں. اگرچہ سینیٹر صاحب اس پہ شرمندگی کا اظہار کر دیں کہ عمران خان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے کیا کلمات ادا کرتے تھے، پرویز الہی کے لیے کیا کلمات ادا کرتے رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو چور کہتے رہے ہیں، نون کو چور، پوری پیپلز پارٹی پنجاب پی ٹی آئی کا حصہ بنا دی 22 سال میں، کوئی لوٹا چھوڑا نہیں، کوئی انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کا ذریعہ چھوڑا نہیں، وفاداریاں انہوں نے تبدیل کروائیاں. تو پاکستان کی سیاست کا یہ حصہ ہے. کل آپ نے کسی پہ تنقید کیا، آج یہ کوئی ذاتی غلام ہے؟ صرف آپ اس ملک میں سچے ایماندار اور جو ہے بچے ہیں، باقی آپ کی جماعت میں ہے تو ٹھیک ہے، ہمارے پاس آگے حکومت میں آگے تو وہ غلط بندہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ شرمندگی آپ بھی اظہار کر دیں. پہلے آپ کر دیں، میں کر دیتا ہوں. چلیں یہ اس کا جواب ان سے لیتے ہیں سر. کہیں معافی مانگیں، کون سے جواب ان سے لیتے ہیں. لیکن مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے غلط کیا ہے. اب میرے سوال کا جواب آپ دے دیجیے گا، پھر میں اس کا جواب لیتا ہوں کہ یہ اورنگزیب کھیچی صاحب، مبارک زیب، ان کو کس خدمت کا صلاح ملا ہے سر؟ اور وجیہہ قمر صاحبہ کو بھی دیکھیں، انہوں نے، میں وہی کہہ رہا ہوں، انہوں نے انتشار فساد کی سیاست کو چھوڑ کے پاکستان کی تعمیر اور ترقی کی سیاست کا حصہ بنے ہیں. کھچی صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم میں ہمیں سپورٹ کیا ہے. آپ نے ان سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ 26ویں ترمیم میں ووٹ کرو تمہیں وزیر بنائیں گے. ہم نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا.
وہ میں سو انہوں نے وزارت کے لیے اپنا نہیں بالکل نہیں ووٹ کیا تھا نا سر؟ بالکل نہیں. 4 لوگ آئے ہیں. اگر چاروں وزیر بنتے نا, 4 لوگ تھے نا یا 5 لوگ تھے, اگرچہ وہ ہوتے, ان کا خاندان پہلے بھی سیاست کرتا رہا ہے, ان کا حلقے میں ہم دیکھیں, آپ ساؤتھ پنجاب کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے, سینٹرل پنجاب جیسے مجھے سندھ سے اٹھایا گیا ہے, یہ بھی مجبوری ہوتی ہے. یہ سیاسی حکومت ہے, سیاسی حکومت میں سیاسی فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اس سے اس چیز کا وجیہ قمر نے ان کے انتشار کو, فساد کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ نون میں شامل ہوئی. پھر جو رویہ ان کے ساتھ کیا گیا, جو قربانی ہم سمجھتے ہیں انہوں نے قربانی دی ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی جمہوریت کے لیے, آئین کے لیے, تو ہم آئین کے لیے یا وزارت کے لیے کسی سر آپ نے تبھی ان سے, لیکن نا آپ نے راجہ ریاض سے اس وقت وعدہ کیا تھا کہ تم چھوڑ کے آؤ تمہیں ہم ٹکٹ دیں گے. دیکھیں وجیہ صاحبہ 16 مہینے میں بھی MNA تھی نا, کوئی حکومت میں ایسا نہیں تھی. اگر آج بھی وزیر اعظم اس کو نہیں اٹھاتے, وہ پارٹی کے ساتھ لائل ہے. اگر کل یہ یہاں بیٹھے ہوئے PTI میں پارٹی کے ساتھ لائل ہیں وہ, جی بالکل لائلٹی ہے نون کے ساتھ. اگر آج سینیٹر صاحب PTI میں بیٹھے ہوئے, کل اور جماعت میں فیصلہ کرتے ہیں, یہ اس کا حق ہے. میں کل کوئی فیصلہ کرتا ہوں, میرا حق ہے. بالکل ٹھیک. جب آپ کہتے ہیں کہ کسی شخصی غلام نہیں ہے, تو پھر آپ کیوں کسی کو غلام بنا رہے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. سینیٹر صاحب اس بات کا جواب دیجئے نا کہ آپ آج اعتراض کر رہے ہیں کہ پرویز خٹک کے بارے میں یہ ماضی میں کیا کہتے تھے, آج کیا کہہ رہے ہیں, تو آپ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ماضی میں کیا کہتے تھے اور آج کیا کہہ رہے ہیں, اور اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کا نام لیا انہوں نے. دیکھیں, ہم لوگ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ہم کرتے تھے وہ ہمیں برا بلا کہتے تھے, ہم ان کو برا بلا کہتے تھے. لیکن جس لیول کا برا بلا PMLN والے پیپلز پارٹی کو کہتے تھے, اس لیول تک آج تک کوئی نہیں گیا. آپ نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں جو کچھ کہہ دیا سر, بات کی ہے نا, لیکن میری بات سنیں, وہ دہرا بھی نہیں سکتا. سن لیں نا, آپ وہ دہرا سکتے ہیں کہ جو تصویریں پھینکی گئی تھی سر, وہ ٹھیک ہے, وہ دہرا سکتے ہیں. نہیں, میرے پاس ہے نا, وہ دہرا سکتے ہیں. دیکھیں نا, وہ دہرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, میری بات سنیں. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, یہ ساری چیزیں جو آپ سوالات پوچھ رہے ہیں نا, اس کا کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس لحاظ سے کہ یہ ایک قسم کے لوگوں کو کیا کہہ سکتے ہیں, ایک قسم کا جھانسا دیتے ہیں یا رشوت دیتے ہیں کہ یا تم یہ کر لو, اپنی لائلٹی بدل لو, ہم تمہیں یہ کر دیں گے, تم فلانا کر دو, ہم تمہیں یہ بدل دیں گے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ جینوئنلی کچھ چیز نہیں ہے. ان میں سے کوئی ان کے آ کے جو ویلیو ایڈڈ سر, لیکن میں کام ہے نا, وہ نہیں کرائے گا. ایک صوبہ محاذ بنا, جنوبی پنجاب صوبہ محاذ, وہ ایک محاذ بنا کر آپ کے پاس آیا, آپ نے مجبوراً انہیں وزارتیں دی تھی نا, کیونکہ وہ آپ کے لیے آئے تھے. ایک منٹ یاد رکھیں, دو چیزیں ہوتی ہیں. جو اگر ایک پارٹی ایز اے پارٹی آئے اور آپ کے ساتھ شریک ہو, جیسے MQM والے ان کے ساتھ ہیں, یا جیسے باپ والے ان کو سپورٹ کرتے ہیں, یا جیسے پیپلز پارٹی والے ان کو بنتے ہیں, بات بنتی ہے. لیکن یہ جو آپ نے نام لیے نا, ان لوگوں کا مجھے سمجھ نہیں آتی ان کی تو کیا بنتی ہے, جو آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے بتایا نا, انہوں نے کہا کہ چونکہ انہوں نے انتشار کی سازش چھوڑ کے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کیا. دیکھیں یہ بات نہیں ہے. آپ لوگ ایز اے پولیٹیکل پارٹی, اگر آپ ساؤتھ پنجاب سے لے رہے ہیں, آپ 15-20 لوگوں کو ایک ساتھ لے رہے ہیں, وہ ایز اے گروپ آ رہے ہیں, آپ کو سپورٹ کرنے آ رہے ہیں, فیئر انف آپ ان کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ یار چونکہ وہ ایک گروپ تھا, ہم نے اس گروپ کو اتنا یہ کیا تھا, وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. میں MQM کے اوپر ان کو دے رہے, مجھے ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے اگر یہ پیپلز پارٹی کو دیتے, پیپلز پارٹی لے لے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر یہ ان قسم کے لوگ جو اچھا اپنے بہت اچھے لوگوں کو جو کہ ایکچولی ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں, ان کو یہ نہیں لے رہے, یہاں مجھے اعتراض ہو جاتا ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر. یہاں مجھے ہر اس پہ بھی اعتراض, اگر میری پارٹی میں بھی ہوتا ہے میں اس پہ بھی اعتراض کرتا ہوتا ہوں, یہ نہیں ہے کہ میں اس میں اعتراض نہیں کرتا. مجھے اس چیز پہ اعتراض ہے کہ بھائی آپ سر, لیکن یہ تو دیکھیں نا, یہ تو اگین پرائم منسٹر کا یا پارٹی کا پروگریٹو ہوتا ہے. آپ کے پاس پنجاب میں کتنے اچھے لوگ تھے, سینئر تجربہ کار, آپ نے عثمان بزدار کو چیف منسٹر بنایا. عثمان بزدار میں بھی مانتا ہوں کہ وہ واز ناٹ اے گڈ چوائس, میں مانتا ہوں وہ ہی واز ناٹ اے گڈ چوائس, ٹھیک ہے. اور میں نے یہ خان صاحب کو بھی کہا ہوا ہے. اچھا, عثمان بزدار کا یہ تھا کہ وہاں پہ 4 پاور وہ تھے, جب PTI آ رہی تھی 4 پاور تھے, تو وہ اس طرح سے ہو گئے تھے کہ ہی گاٹ بینیفٹ آف, بیکاز وہ چاروں ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کر رہے تھے. ادروائز ان میں سے کوئی ایک بھی ہو جاتا, میری نظر میں ان میں سے کوئی ایک بھی ہو جاتا تو بہت بہتر ہوتا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ کے عامر زاہد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اپوزیشن کا گرینڈ الائنس کیوں نہیں بن پا رہا. رکاوٹ مولانا فضل الرحمان ہیں, ان کی ڈیمانڈز ہیں, PTI ان کو پورا نہیں کر سکتی, وہ کیا ہو سکتی ہیں. چھوٹے سے بریک کے بعد پہ بات کرتے ہیں.
بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. عامر زیاد صاحب, یہ اپوزیشن کا اتحاد بن نہیں پا رہا, اور اگر بن جاتا ہے تو یہ تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا ملاپ یہ ایک فطری اتحاد ہوگا یا غیر فطری؟ سر دیکھیے, ایک تو فاصلے بہت ہیں, اور ظاہر ہے کہ جب ابھی ان لوگوں نے گفتگو کا آغاز کیا ہے تو ہم سب کو عادت ہو گئی ہے سیاسی عمل کو ہم 2020 میچ کی طرح دیکھتے ہیں کہ ایک دم بیٹھیں گے اور مسئلے حل ہو جائیں گے اور آگے کی طرف بڑھیں گے. تو میرے خیال میں اس میں وقت لگ سکتا ہے, اور ضروری بھی نہیں ہے کہ مولانا جو ہے وہ حزب اختلاف کے اتحاد کا حصہ بنے. 26ویں ترمیم پہ انہوں نے حکومت کا ہی ساتھ دیا تھا, اور وہ بہت ہی پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں, زیرک سیاستدان ہیں. اور اگر آپ, میں نے کل بھی کسی پروگرام میں یہ کہہ رہا تھا کہ کہیں پر اگر آپ دیکھ لیں, تاریخ دیکھیں, MRD میں تو وہ شامل تھے, اس کے بعد کب ان کی اسٹریٹ پاور کی بات ضرور ہوتی ہے لیکن انہوں نے کبھی اسٹریٹ پاور کو استعمال نہیں کیا. کبھی بھی وہ خم ٹھوک کر بہت زیادہ کمٹمنٹ کے ساتھ حزب اختلاف کے اندر تحریک چلانے کے لیے نہیں آئے. وہ اپنی طاقت کو, وہ کہتے ہیں اس مکے کو بطور ایک فیئر استعمال نہیں کرتے. وہ مطلب ہے وہ صرف کہتے ہیں جی وہ یہ ممکن ہے, لیکن وہ جاتے نہیں آخری حد تک. تو یہ ان کا انداز سیاست ہے اور ہمیں سمجھنا چاہیے. اور ان میں انہیرنٹ کنٹرڈکشن بھی بہت ہے کہ ظاہر KP کے اندر PTI اور مولانا جو ہے ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں. لیکن اگر اس ملک میں اصولوں کی سیاست ہوتی, اگر اس ملک میں یہ بات ہوتی کہ جناب ہمیں آئین کی بالادستی چاہیے, اس ملک میں صاف شفاف انتخابات چاہیے, 2-4 جو پوائنٹس آف ایجنڈا جو ہوتے ہیں اس پہ اگر کنسنسس ہو جاتا ہے, اور مطلب ایک تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان, اس پہ پیپلز پارٹی بھی کل کو ہاں کر سکتی ہے. نون لیگ کی بھی خواہش ہونی چاہیے کہ ایماندارانہ انتخابات ہوں, تو پھر آپ آگے بڑھنے کی راہ جو ہے نکال سکتے ہیں. ہماری ابھی تک یہ خیال آیا کہ جی اتحاد بنے گا, کوئی تحریک چلے گی اور حکومت کو ڈھا دے گی. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اس کی نوبت نہ آئے. اس سے پہلے ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, ہماری جو سیاسی اشرافیہ ہے, اللہ میں ان کو عقل سلیم دے, حزب اختلاف میں بھی اور حزب اقتدار میں بھی, کہ وہ بیٹھ کر کوئی راہ نکالنے پاکستان کے آگے بڑھنے کی. وجہ یہ کہ اگر تحریک چلتی ہے, تحریک ناکام ہوتی ہے تو معاملہ ویسے ہی ٹائم فش ہوگا, لیکن اس میں پاکستان کی سیاست میں انسٹیبلٹی رہے گی. لیکن اگر خدا نہ خواستہ تحریک چلتی ہے, تحریک کل کو جو ہے سیاسی پلیئرز کے ہاتھ میں نہیں رہتی, لوگوں میں غم غصہ ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, ہمارا ملک ایک بڑا ملک ہے, بنگلہ دیش نہیں ہے کہ تمام ایک بڑا ایک انونیمس, ایک کہتے ہیں نا ایک اس طرح کی تحریک چلا سکے. پنجاب کے الگ مسئلے ہیں, سندھ کے الگ ہیں, KP کے اندر ایک الگ ڈائنامکس ہے, بلوچستان کی الگ ہے. تو اس پہ خدشے اس بات کا ہے کہ چیزیں کیا سے کیا ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. تو ہونا ہی چاہیے کہ ہم اس کی نوبت نہ آنے دیں, ہم اس بات کی نوبت نہ آنے دیں کوئی بیرون ملک سے آ کر ہمیں ڈکٹیٹ کرو کہ جی اپنا مسئلہ حل کریں. ہم اس بات کی اجازت نہ دیں کہ جی لوگ سڑکوں پر جھنجلا کر آئیں. لوگ جھنجلائے ہوئے تو ہیں, اور آپ جانتے ہیں اس بات کو, لوگ غصے میں ہیں, لوگ مہنگائی تلے کچلے گئے ہیں, لوگوں کو اس سسٹم پہ اعتماد نہیں ہے. یہ بڑا اوپریسو جابرانہ قسم کا سسٹم ہے یہ, اس میں عام آدمی کی کوئی سنوائی نہیں ہے. یہ میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ نون لیگ اور نو نون لیگ نا, تو اس میں آپ لوگ عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں, تو آپ اس وقت سے ڈریں کہ عوام جو ہے سب کچھ میدان میں آئے, اس سے پہلے کوئی حل نکالے. اب تحریک انصاف تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ ہم عید کے بعد تحریک چلانا چاہتے ہیں, لیکن اس میں کھیلدہ صاحب ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو عدالت نے فیصلہ دیا ہوا ہے کہ جمعرات کو عمران خان سے پارٹی رہنما کی ملاقات ہونی چاہیے, اب یہ الائنس کیوں نہیں بن پا رہا؟ وہ اس لیے نہیں بن پا رہا کہ عمران خان سے مشاورت کا عمل مکمل نہیں ہو پا رہا. کیوں آپ عدالتی حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اور کیوں حکومت نہیں ملنے دینا چاہتی ہے عمران خان صاحب سے ان کی پارٹی کے لوگوں کو؟ اسد صاحب, پہلے میں آپ کو درستگی کروں کہ یہ گرینڈ الائنس نہیں ہے, یہ ٹانگا پارٹی الائنس ہے جس میں سیاسی یتیم شامل ہیں. اچھا, دوسری بات, مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ زیرک سیاستدان ہیں. انہوں نے ہمیشہ اصولوں کی, آئین کی بالادستی کی, جمہوریت کی سیاست کی ہے. ٹھیک ہے. PTI کی سیاست انتشار, جلاؤ گھیراؤ, سڑکیں بند کرنا, ریڈ زون میں آ کے دھرنا دینا, خون خرابہ کرنا, اس کی سیاست کی ہے. تو دن رات کا فرق ہے مولانا صاحب کے. اور دوسرا یہ کہ مولانا صاحب یہ نہیں چاہتے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ آ کے اقتدار میں بٹھا دیں. یہ آج بھی چاہتے ہیں, پیر پکڑ رہے ہیں کہ ہم سے بات کرو, ہمیں اقتدار دیا جائے غیر آئینی طریقے سے. تو یہ گرینڈ الائنس نہیں ہے, یہ ٹانگا پارٹی الائنس ہے. جو آپ نے دیکھا تھا, ایک کمرے کے لوگ تھے, ڈرامہ کیا کہ ہمیں اجازت نہیں مل رہی ہے, حکومت ہمیں یہ فستا نہیں, تو اس سے ایک دن پہلے اجازت تھی. وہاں پہ انہوں نے گفتگو کی, کتنے لوگ تھے, جو چہرے پڑھ لیں آپ ان کے. عوام مجھے یہ بتائیں, دوسری بات بتائیں, یہ گرینڈ الائنس کس لیے ہے؟ مہنگائی ہم نے ختم کی ہے, معیشت ہم نے ٹھیک کی ہے, عوام سے وعدے ہم پورے کر رہے ہیں, پاکستان کی معیشت کو ہم نے بحال کیا ہے, پاکستان کو سفارتی کامیابی وزیر اعظم شہباز صاحب نے دلائی ہے, دنیا سے سرمایہ کاری ہماری حکومت میں آ رہی ہے. اپوزیشن کا سرمایہ کا حق ختم تو نہیں ہو جاتا نا؟ بالکل ان کو حق ہے. یہ تعمیری, ترقی, خوشحالی کی سیاست
اپوزیشن کا جو کردار ہے تنقید کریں, پالیسیز پہ مخالفت کریں, پارلیمانی رول ادا کریں, ویلکم کریں گے. اپوزیشن کا کردار تو اپوزیشن طے کرے گی نا, حکومت تھوڑی طے کر کے دے گی. وہ رول کرے نا. سر یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ سینیٹر صاحب آپ کا اتحاد کیسے فطری اتحاد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایسا ہے کہ ہمارا کوئی اتحاد ہے سچ نہیں ہے. ہم لوگ جو سارے اپوزیشن والے ہیں, ہم ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں. وہ پوائنٹ ہے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز پاکستان میں کیسے ہونے چاہیے. یہ چیز ہر ایک مانگتا ہے, سوائے بعض لوگوں کے کہ جو مینڈیٹ کو مانتی نہیں ہے, جن کا گراؤنڈ میں ہے نہیں. اچھا ابھی ہم یہاں کہہ رہے ہیں مہنگائی جو ہے نا لوگوں کی ہم کس طریقے سے دور کریں. پھر ہم نے بات کی مہنگائی کی, تو وہ ضیاء صاحب نے تو میری وہ مشکل کہتے کہ جو مہنگائی, یہ اگین یہ ایک غلط بیانی ہے. میں جھوٹ کا لفظ نہیں استعمال کر رہا, میں غلط بیانی کہہ رہا ہوں. اگر معیشت ٹھیک ہوتی تو آج IMF اپنا جو ان کے لحاظ سے تھا کہ یہ لوگ 3.5 یا 3.6 GDP کو ٹچ کریں گے, وہ اس کو ڈاؤن گریڈ نہ کرتا. اچھا اس کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے ٹارگٹ اچیو کیے, انہوں نے کوئی ٹارگٹ نہیں اچیو کیے سوائے ایک چیز کے. IMF کا وفد آ گیا ہے پاکستان آج سے, اور وہ پاکستان کی جو اگلی IMF کی قسط ہے اس کا وہ فیصلہ کرے گا. بالکل صحیح ہے. لیکن اس میں جو ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کھیلدہ صاحب, وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک طرف تو قومی اسمبلی کے جو MNAs ہیں ان کی تنخواہیں 2 لاکھ روپے سے بڑھا کر 5,19,000 کر دی, لیکن 220 ملازمین کو فارغ کر دیا گیا ہے تاکہ آپ 1 ارب روپیہ بچا سکیں, اور وہ بچا کر ظاہر ہے پھر تنخواہیں ادا کر سکیں اور دیگر اخراجات کر سکیں. یہ 220 لوگ بیچارے کیوں فارغ کر دیے گئے, جن میں گریڈ 1 سے لے کر 19 تک کے لوگ شامل ہیں؟ دیکھیں مختلف وزارتوں سے اس طرح جو اوور ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے بوجھ کو. MNAs کی تنخواہ وزارتوں سے بوجھ کم کیا جا رہا ہے یا وزارتوں میں بوجھ بڑھایا جا رہا ہے؟ نہیں, وزیر تو تنخواہ لیتے ہی نہیں ہے, نہ کسی نے لی ہے. لیکن چلیں کچھ اور پاکس ہوتے ہیں, کچھ ساتھ میں دیکھیں گاڑیاں ہوتی ہیں. مجھے بتائیں, پہلے بھی بات کی گئی کہ اتنے لوگ ہیں, آپ عمران خان کی کیبنٹ نکال لیں, آپ 75 سال کی کیبنٹ نکال لیں ساری, کتنے لوگوں پہ مشتمل تھی. پہلی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کی کیبنٹ تھی جو 20 لوگوں سے اندر تھی ایک سال میں, جو انہوں نے کارکردگی دی. اب 3-3 4-4 پورٹ فولیو ہے. یہ ایک رولز ہے, ایک بزنس ہے. پارلیمنٹ کا ایک نون ہے, آپ کے پاس وزیر ہوتا ہے, اسٹیٹ منسٹر ہوتا ہے, پارلیمانی سیکرٹری دنیا بھر میں ہوتا ہے. کون سی ہم نے کوئی گناہ کر لیا ہے؟ اس کی تنخواہیں 5 لاکھ کر دینا ٹھیک ہے, لیکن 220 ملازمین کو فارغ کر دینا. مجھے بتائیں, میں ایک مڈل کلاس آدمی ہوں. 2 لاکھ روپے میں سے میں کاروبار بھی نہیں کرتا. 2 لاکھ روپے میرا جو میں صرف اسلام آباد میں رہتا ہوں وہ بھی افورڈ مشکل سے کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں غریب کی بھی تنخواہ بڑھے. میں چاہتا ہوں کہ 2 وقت کی روٹی تمام پاکستانیوں کو ملے. اس کے لیے ہمیں تعمیری سیاست کرنی پڑے گی. آئیں ہمارا ساتھ دیں, ہم کریں گے. ہم نے پہلے بھی کیا ہے. ہم نے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کیا ہے. ہم نے پاکستان کو جو ایشین ٹائیگر بنانے جا رہے تھے, آپ چھوڑو انتشار کی سیاست. کب تک کرو گے؟ کیا چاہتے ہو بتا دو ہمیں. سری لنکا چاہتے ہو پاکستان؟ ہم پاکستان کو پاکستان بنانا چاہتے ہیں. ہم اپنی سری لنکا کو آپ نے ایسے کہہ دیا, سری لنکا اس وقت پاکستان مطلب سری لنکا مسئلہ یہ ہے کہ ڈیفالٹ نہیں, یہ چاہتے ہیں ڈیفالٹ, جیسے سری لنکا نے ڈیفالٹ کیا نا, افغانستان سے بھی ہم پیچھے ڈیفالٹ چاہتے ہیں. میں وہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے سیاسی قیمت ادا کی, مشکل ویسے وہ ڈیفالٹ کرنے کے بعد ان کی کرنسی بہتر ہوگی. آپ پتہ نہیں آخری مرتبہ سری لنکا کب گئے ہیں, آپ کو جا کر خوشگوار حیرت ہوگی سری لنکا کو دیکھ کر. میں کہتا ہوں سیاست کی بجائے ریاست کو ترجیح ہم نے دی ہے, یہ بھی دیں, تبھی پاکستان آگے بڑھے. صحیح ہے. میں ایک بات کہتا ہوں, دیکھیں میں ایک پرسنلی میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ پورٹ فولیوز بڑھا دیں, کیونکہ بعض دفعہ ایک آدمی 6 چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا, تو فور مینجمنٹ ایشوز ہوا ہے. یہ جو تنخواہیں بڑھانا ہے, مجھے فرض کریں اگر میں آج سینیٹر نہ ہوتا تو میں کیا کرتا, یہ آج MNA نہ ہوتے ہیں تو یہ کیسے گزارا کرتے ہیں؟ وہ گزارا اب نہیں کر سکتے. ضروری ہے اس کے لیے آپ جب MNA بن جاؤ تو ہم نے مجھے اتنی تنخواہ ملنی چاہیے, تو میں کہا اس سے پہلے آپ لوگ کیا کریں, تو چلو یہ بھی کر لیں. دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے, آپ نے اپنی پرائرٹیز دیکھنی ہوتی. رہی بات یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنی ریاست بچانے کے لیے اپنی پالیٹکس, آپ کی پالیٹکس پہلے بھی ختم ہو گئی تھی. وہ ختم ہونے کی وجہ سے آپ نے یہ کام کیا کہ یار ہمیں عوام ووٹ نہیں دے گا, تو اس وجہ سے ہم اس طریقے سے چوری کریں ووٹ کی. بہت شکریہ. 10 اپریل سے پہلے پوری PTI نون میں آنے کے لیے تیار تھی. یہ بہت شکریہ سینیٹر صاحب, بہت شکریہ کھیلدہ صاحب, بہت شکریہ عامر صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.